سورہ آل عمران کی فضیلت بھی کتب احادیث مبارکہ میں بکثرت احادیث مبارکہ آئی ہیں، تو ان میں سے 3 روایتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک کثرت کے ساتھ بلا ناغہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت والے دن جب ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ جو دنیا پر رہتے ہوئے جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک پر عمل کیا، اپنی زندگی کو، اپنے ایام کو قرآن و حدیث سے ملایا، تو پھر وہ لوگ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے والوں کو پیش کیا جائے گا تو فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور قرآن پاک اپنے تلاوت کرنے والوں کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت کو بیان فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مثالیں بیان فرمائی۔ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ 3 مثالیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو آج تک میں ان 3 مثالوں کو نہیں بھول پایا۔ اور وہ 3 مثالیں کیا تھی؟ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو دنیا پر پڑھتا رہا، جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو فرمایا یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے وہ آئیں گی کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ جس طرح 2 بادل ہوتے ہیں، جس طرح 2 بادل ہوتے ہیں اس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گی۔ پھر فرمایا کہ دوسری مثال کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس طرح آئیں گی کہ جس طرح 2 صاحبان ہوتے ہیں، 2 صاحبان جس طرح ہوتے ہیں اس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس طرح آئیں گی کہ جس طرح 2 صفیں باندھے ہوئے، 2 صفوں میں پرندے اڑ رہے ہیں 2 قطاروں کے اندر، تو فرمایا جس طرح یہ 2 قطاریں بنائے ہوئے ہیں اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گی اور آ کر اپنے پڑھنے والے کے حق میں حق کی شفاعت کریں گی، تو پھر اب تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب دوسرے مقام پر جو کہ دارمی کی حدیث پاک ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمایا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کر لیا کرو۔ سورہ آل عمران کی آخری جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت کر لیا کرو کہ ان آخری آیات کی تلاوت کرنے کا اجر و ثواب اتنا ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ آخری چند آیات کی تلاوت کریں اور پوری رات آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سوئیں، لیکن نامہ اعمال میں فضل و کرم تو دیکھیے، اس آیات کی سورت کی فضیلت کا اندازہ تو کیجئے کہ چند صورتیں پڑھ کر آرام کے ساتھ ساری رات سوتے رہیں، لیکن نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور تیسری روایت، تیسری حدیث پاک سورہ آل عمران کی فضیلت سے، وہ بھی دارمی کی حدیث پاک ہے، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان عالیشان ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت جمعہ والے دن کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، آپ نے سنا
یہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور بھی فضیلت کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہے، لیکن وقت کے پیش نظر ان 3 فضیلتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔